الله الرحمن الرحيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الآية صدق اللہ العظیم یعلم جانتا ہے وہ اللہ تعالی ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے آگے ہے وما خلفہم جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ سورۃ البقرہ اس کا مضمون اور خلاصہ یہ تھا لا الہ الا اللہ، کہ عبادت کے لائق، نظر و نیاز کے لائق، منت منوتی کے لائق، حاجت روائی، مشکل کشائی، داتا دستگیری ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے چلایا آخر کار تیسرے پارے کی ابتدا میں آیت الکرسی کے شروع میں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی دعوے کا ذکر کیا اور فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر صرف ہے تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر آیت الکرسی میں انسان کے لیے عقلی دلائل دیے کہ انسان تھوڑا سا سوچ لے، عقل کے ساتھ فیصلہ کر لے، اور دلائل دیتے ہوئے چھٹی دلیل پر پہنچے ہیں۔ اور دلیل کیا ہے؟ خلاصہ دلیل کا کہ اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ پر اپنی دلیل جو پیش فرمائی ہے وہ اپنا علم پیش فرمایا ہے کہ اے انسان صرف اور صرف جاننے والا ہوں میں تیرے حالات کے بارے میں، تیری آرزوؤں کے بارے میں، تو صرف میں جانتا ہوں، دیکھ لے پچھلے حالات کو بھی جاننے والا میں ہوں، آگے جو حالات پیدا ہوں گے وہ بھی جاننے والا میں ہوں، تو پھر عبادت اور پکار کے لائق بھی صرف میں ہوں۔ کیونکہ پکارا تو اس کو جائے نا جس کے بارے میں پتہ ہو، کہ جو جانتا ہو کہ یہ میرا فلاں کیا پکار رہا ہے، اسی کو پکارا جائے۔ تو اس لیے میں جاننے والا ہوں، تو لہذا مجھے پکارا کر، یا اللہ مدد کے نعرے لگایا تو کر، تو میرے لیے لگایا کر، کسی غیر کے لیے نہ لگایا کر، کیونکہ ان کو تو تیرے حالات کا بھی پتہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کس طرح کے حالات کا مجھے پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے حالات تو بعد میں آتے ہیں، جو تیرے دل کے اندر راز ہوتے ہیں نا ان کو بھی میں جانتا ہوں۔ نہ نبی جان سکتا ہے نہ کوئی ولی جان سکتا ہے۔ قرآن مقدس کا انداز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا نام سورۃ الملک ہے، 29واں پارہ ہے، آیت نمبر میرے سامنے 13 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَأَسِرُّوا، اگر تم باتوں کو چھپا لو یا تم ظاہر کرو بات کو، اللہ جی کتنا چھپائے؟ فرمایا جتنا چھپا لو مرضی ہے، سینوں والی باتیں، دل والی باتیں دل میں رہ جائیں تو انہو علیم، صرف جاننے والا اللہ تعالی ہے۔ بذات الصدور، سینوں کے رازوں تک کو بھی جاننے والا ہے اللہ۔ یہ تو تیری بات دل میں آ گئی ہے، لیکن اے انسان اب میری ربوبیت بھی دیکھنا، ابھی تک تیری بات دل میں نہیں آتی، اس سے پہلے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بندہ کیا مانگنے والا ہے۔ وہاں قرآن مقدس تیرے سمجھانے سے قربان جاؤں، سورت کا نام سورت انفال ہے اور 9واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَمُوا
ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانہ الیہ تحشرون۔ آیت نمبر 24 ہے، وَعَلَمُوا یقین کر لو، عقیدہ بنا لو۔ کون سا عقیدہ بنانا ہے؟ سنیے نا تقوی مسجد والے ہو، سن تو لو نا۔ وَعَلَمُوا یقین کرو، عقیدہ بناؤ، یقینی چیز پر عقیدہ ہوا کرتا ہے۔ عقیدہ بنا لو کون سی بات کا؟ ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، کہ بے شک اللہ تعالی انسان اور دل کے درمیان میں رہتا ہے۔ انسان جو ہے بات سوچتا بعد میں ہے، دل تک بعد میں بات جاتی ہے، اللہ درمیان میں رہنے والا ہے، اللہ کو پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے انسان جب میں تجھے اتنا جانتا ہوں، قریب سے جانتا ہوں، تیری راز و نیاز کی باتوں کو جانتا ہوں، تو پھر پکارا کر، تو مجھے پکارا کر۔ اللہ جی یہ کر دے، ہاں ایک پکار کر، ایک مرتبہ جائے گا، پیچھے سے میں کہوں گا 70 مرتبہ میرا بندہ کیوں مانگا تھا اور کیوں پکارا تھا؟ بول تو صحیح، تم بولتا نہ تھک اور میں تجھے دیتا نہیں تھکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی آیات میں نے کیا، میں نے وقت کا ہوتا ہے ورنہ حال بات پر حوالہ۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ یہی سمجھا رہا ہوں نا، دل کی باتوں کو جاننے والا ہے تو کون ہے؟ نبی کو بھی دل کی بات کا پتہ نہیں چل سکتا۔ حدیث طبرانی شریف کی حدیث ہے، قال سعد بن ناجیہ، حضرت سعد بن ناجیہ فرماتے ہیں بہت بڑے انسان ہیں، شاعر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ بزرگ بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، میں ایک دن پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ گیا، قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعرض علی الاسلام فاسلمت فعلمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات من القرآن فقلت یا رسول اللہ فهل لي فيها أجر؟ فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما علمت۔ بڑی لمبی حدیث، ساری پڑھوں تو ٹائم ادھر ہی لگ جائے گا، بہرحال میں تو سمجھا یہ رہا تھا۔ صاحب نے ناجیہ فرماتے ہیں میں آیا ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس، فعرض علی الاسلام، میرے اوپر پیغمبر علیہ السلام نے اسلام کی دعوت پیش کر دی۔ ہاں پیغمبر پر اثر پیغمبر بس بولتا نہیں ہے، موتی رولتا ہے۔ میں بوڑھا انسان تھا، بڑی مدتوں سے میرے دل کے اندر خیال آ رہا تھا کہ یار عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ مورتیاں بناتے ہیں، خود بنانے والے انہی کے سامنے چھپ جاتے ہیں، بھلا یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ دل کے اندر خیال آ رہا تھا کب کا، لیکن ہوا یہ کہ جب میں پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا، اللہ کے رسول نے مجھے دعوت اسلام پیش فرما دی، میں نے اس کو جلدی سے قبول کر لیا۔ کیوں؟ وَعَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آیات من القرآن، بس میں نے جو دعوت قبول کی، پیغمبر نے مجھے قرآن مقدس سکھانا جو شروع فرمایا۔ آخر کار پیغمبر بولنے والا ہو، پڑھا ہوا قرآن ہو، جس پر اتارا گیا وہ بول رہا ہوں، اور پھر منور چہرے کے ساتھ بول رہا ہوں۔ کیوں نہ سرکار ساسا جیسے انسان کے اوپر میں اللہ اکبر میرا پیغمبر کا انداز بھی یہی ہے نا۔ سورت کا نام سورت النساء ہے، چھٹا پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول
بلغ ما انزل الیک من ربک. آیت نمبر 67 ہے، سورت کا نام سورۃ المائدہ 76 پارہ ہے. اے رسول جی بلغ، تبلیغ کیجیے، ما انزل الیک من ربک، اس کتاب کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے اوپر نازل ہو گئی ہے. تبلیغ کیا کر تو کس سے کیا کر؟ اونچا بولو، کس سے؟ قرآن مقدس کے ساتھ تبلیغ کیا کر. دھیان کرنا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر تو نے قرآن مقدس کے ساتھ تبلیغ نہ کی تو تو نے اپنے رسالت والا پیغام بھی نہیں پہنچایا. تبلیغ والا جو ثمرہ اور رزلٹ نکلے گا اور نصاب ہے تو وہ قرآن مقدس ہے. کیا کر اس کے ساتھ تبلیغ. سبحان اللہ. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ ساتھ فرماتے ہیں وَعَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ. کہہ دو صلی اللہ. سبحان اللہ. روزہ ہو، ابتدا ہو اور پیغمبر کا میٹھا میٹھا نام ہو اور ساتھ صلی اللہ پڑھا جائے تو روزے کے اندر مزہ ہی مزہ. کہہ دو صلی اللہ. وَعَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَاتٍ مِّنَ الْقُرْآنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلْ لِي فِيهَا أَجْرٌ عَلِمْتُ أَعْمَالًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. اللہ کے رسول جی میں مسلمان بھی ہو گیا ہوں جو آپ نے فرمایا ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں جو جاہلیت کے زمانے کے اندر اعمال کرتا رہا اس کا مجھے بدلہ بھی ملے گا یا نہیں. پہلا بندہ ہے، ورنہ جو بھی مسلمان ہوا ہے وہ کہتے اللہ کے رسول جی مہربانی فرماؤ، میں نے بڑے بڑے گندے اعمال کیے ہیں جاہلیت کے زمانے میں، میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں؟ یہ ایسا بندہ ہے کہ یہ اسلام لے کے آ رہا ہے. کہتے اللہ کے رسول جی یہ بدلاؤ، میں نے جو اچھے عمل کیے جاہلیت میں اس کا میرے لیے بدلہ ہوگا کہ نہیں؟ سامنے بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما عملتا، کون سے عمل کیے؟ سبق آ گیا نا میری بات کا کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ما عملتا. سامنے بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی درمیان میں واسطہ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، بالکل سامنے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کون سے عمل کیے تو نے اچھے؟ تو سمجھ آ گیا غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے تو کون ہے؟ اونچا. غیب کو جاننے والا ہے تو کون ہے؟ سینے کے اندر بات چھپائی ہوئی ہے. ساسا نے پہلی مرتبہ مسلمان ہو کر پیغمبر کی پہلی محفل میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ کا رسول پوچھ رہے ہیں کون سے عمل کیے ہیں تو نے ایسا سا جس کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ مجھے قیامت والے دن اس کا بدلہ بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو اس لیے جو سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے پھر عبادت کی لائق بھی صرف کون ہے؟ اگر کوئی اور جان سکتا ہوتا تو پیغمبر علیہ السلام پہلے نمبر کے جاننے والے ہوتے، سب سے اونچے نبی ہیں. آج کل تو عجیب مسئلے ہو گئے، ناراض معاف ہو جانا. ہمارے بزرگوں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں. جتنی مرتبہ میاں کرے گی اتنے مہمان آئیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. میں تو اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، یا تو قرآن مقدس کا حوالہ دکھاتا ہوں یا اللہ کے پیغمبر کی زبان کی بات کرتا ہوں. قصور یہ ہے بس. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما عملتا، کون سا بڑا عمل کیا ہے کہ تجھے اب زمانے جہلیت والے اعمال یاد آ رہے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول جی بدلہ بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آگے سے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جی بہت سارے گناہ بھی ہوں گے، ایک مجھے بڑا عمل اچھا لگ رہا ہے،
میں ایک مرتبہ دیکھتا ہوں گھر کے اندر کہ میری 2 اونٹنیاں گم ہو گئی ہیں. اللہ کے رسول کو قصہ سنا رہا ہے اپنے اعمال کا. اللہ کے رسول سن رہے ہیں کیونکہ پتہ جو نہیں تھا اس قصے کا. اگر پتہ ہوتا تو نہ سننے کی ضرورت تھی نہ پوچھنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہاں کون سا قصہ ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول جی میری 2 پیاریاں اونٹنیاں تھیں وہ گم ہو گئی تھی. میں پھر ان کو ڈھونڈنے کے لیے ایک اونٹ پر نکلا. آخرکار میں ڈھونڈتا رہا ایک جنگل آیا. جنگل کے بھی میں دوسری طرف نکل گیا. پرانی بستی تھی ایک بوڑھا انسان بھی موجود ہے. میں نے وہاں پر دیکھا تو بوڑھا انسان بیٹھا ہوا ہے وہ اونٹنیاں چرا رہا ہے. میں نے کہا وہ بوڑھا بابا صاحب جی یہ تو میری 2 اونٹنیاں ہیں. کہنے لگے اگر تیری 2 اونٹنیاں تو بیٹا لے جا کر ٹھیک ہے. میرے پاس تو چلتی چلتی آ گئی ہیں. دل کے اندر خیال آیا کہ امانت کی خیانت نہیں ہونی چاہیے. چلو میں ان کو چرا پرا لوں. اس لیے لہذا تیریاں تو لے جا. مجھے بڑا اچھا لگا بزرگ صاحب میں باتیں کرنے لگ گیا. اللہ کے رسول جی باتوں کے اندر پیچھے سے چھوٹے بچے کی رونے کی آواز آئی ہے. بوڑھا انسان تھا سر اس کا کانپ رہا تھا ہاتھ بھی کانپ رہے تھے. پوچھ رہا تھا کون بچہ ہے؟ بچہ پیدا ہوا ہے یا بچی پیدا ہوئی ہے؟ میری پوتی کون سی پیدا ہو گئی؟ کہاں؟ میں نے کہا یار کیوں پوچھتا ہے؟ بچہ بھی ہو تو وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. بچی ہو تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ڈبل نعمت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر کے اندر پہلی بچی پیدا ہو جائے وہ گھر رحمت والا بن جاتا ہے. آخرکار وہ بابا صاحب جی کیوں پوچھ رہا ہے؟ آگے سے بابا کہتا ہے بچہ ہوگا تو ہماری قبیلے کی عزت کا سبب بنے گا. بچی ہوگی تو پھر یہ ہمارے سے دماد سنبھالے نہیں جاتے. یہ شرمشاری کا سبب بنے گی. میں اس کو ضرور قتل کر دوں گا. آگے سے میں نے کہا بابا صاحبہ تو خود مرنے کے قریب ہے تو دوسروں کی جان کیسے لے رہا ہے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں نا یہ بڑی بے شرمی والی بات ہے. بہت زیادہ شرم آتا ہے ہمیں اس بات پر کہ ہمارے گھر کے اندر بچی موجود ہو. پیغمبر کو قصہ سنایا پیغمبر کو قصہ سنایا جا رہا ہے. پیغمبر کے آنسو شروع ہو گئے ہیں. جب بچی کی بات آئی قرآن مقدس کا حوالہ بھی دیکھ لو. سورت کا نام سورت التکویر ہے. 30واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت والا دن بھی آئے گا. ایک دن کے اندر وہاں پر الموءودۃ سئلت جن بچیوں کو زندہ درگور کر دیا گیا تھا قتل کر دیا گیا تھا ان سے پوچھا جائے گا قتلت کون سا قصور تھا تمہارا کہ تم تو اس وقت آج کل بھی یہی ہو رہے ہیں جی. بچی پیدا ہو تو پریشانی ہے. بچہ ہو تو سبحان اللہ جناب بولا نہیں سمجھا جا سکتا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کس وجہ سے تجھے قتل کر دیا گیا؟ وہ معصوم بچی ہوگی چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا دے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے اور فرمائے گی اللہ تعالیٰ جی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. قصور اگر جانے تو تیرا جانے. یا اللہ بچہ پیدا کر تو اپنی مرضی سے پیدا کرتا ہے. بچی پیدا کرتا ہے تو اپنی مرضیوں سے پیدا کرتا ہے. یا رب اس وقت میرا کوئی قصور نہیں. میں نے تو نہیں کہا تھا تو اپنی مرضیوں سے پیدا کرنے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج کل ہمارے مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا ہے بالکل اسی طرح کا. سورت کا نام سورت النحل ہے. 14واں پارہ ہے آیت نمبر 58 اور 59 کی تلاوت کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان میں سے کسی ایک کو بچی کی خوشخبری دی جاتی ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے. وَهُوَ كَظِيمٌ دل کے اندر پریشان ہو جاتا ہے. یہ پہلے مشرکین کی بات کر رہا ہوں آج کل کے مسلمانوں کی نہیں. پہلے کی بات کر رہا ہوں.
اچھا جی، بڑے حوالے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پیغمبر علیہ السلام سن رہے ہیں اور سرسا آگے سے بیان کر رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول جی اس بوڑھے انسان نے جب یہ بات کی تو میں نے کہا یار جا کر پتہ کر کے آ، چلو کہ کون ہے، بچہ ہے یا بچی ہے؟ گیا پتہ کر کے سوٹی کے اوپر ٹیک لگا کے جا رہا تھا وہ ظالم انسان، لیکن اس کا فیصلہ بھی بڑا ظلم والا تھا۔ اللہ کے رسول جی میں نے جب دیکھا پھر واپس آیا، رنگ اڑا ہوا تھا، کالا سیاہ رنگ تھا جس طرح قرآن مقدس کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں کیا ہوا؟ کہتا ہے بچی پیدا ہوئی ہے، میں فوراً اس کو زندہ درگور کرنے والا ہوں۔ میں نے کہا نہ کر زندہ درگور، تو مجھے دے دے، بیچ دے، میں خریدنے لگا ہوں جتنے کی مرضی ہے۔ تو آگے سے کہتا ہے ٹھیک ہے، جو 2 اونٹنیاں ہیں یہ مجھے دے دے اور بچی لے جا، پیسے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب میں نے فوراً قبول کیا تو آگے سے کہتے ہیں نا جس اونٹ پر تم سوار ہو کر آئے ساتھ یہ بھی دے دے تو بچی لے جا۔ لیکن اللہ کے رسول جی میرے دل کے اندر ایسا پیار آ گیا، دل کے اندر آ گیا نا کہ اگر یہ ظالم ساری جائیداد مانگ لے تو میں ایک بچی پر بھی قربان کر دوں۔ آخر کار اللہ کے رسول جی میں نے وہ اونٹ بھی دے دیا، 2 اونٹیاں جو میں تلاش کرنے کے لیے گیا تھا وہ بھی دے دی۔ آ گیا وہ بچی میرے ساتھ اتنی پیار کرنے لگی، جب بڑی ہو گئی چھوٹی سی تو پھر کیا ہوا؟ میں سویا ہوں تو سونے کی حالت میں میری داڑھی کے اوپر بھی ہاتھ پھیرے، منہ پر بھی ہاتھ پھیرے، بوسے بھی دے دے۔ اللہ کے رسول جی ماں میری تھی بوسے دینے والی، آج اگر بوسہ دیا ہے تو اس بچی نے بوسہ دیا ہے، میری تو ساری زندگی تبدیل ہو گئی اللہ کے رسول جی۔ لیکن پھر کیا ہوا اللہ کے رسول جی؟ مجھے تو اتنی شوق ہو گئی جس جگہ پر بھی میں سنتا کہ بچی کو زندہ درگور کیا جائے گا، فلاں جگہ پر بچی پیدا ہو گئی ہے، میں بھاگتا بھاگتا جاتا، حتیٰ کہ میں نے ساری کی ساری جتنی جائیداد تھی، جتنی میری یا رسول اللہ مال تھا، سارا میں نے بچیاں خرید کر ختم کر دی ہیں۔ میں نے 360 بچی خریدی ہے، 360 بچی خریدی ہے۔ اب پوچھ رہا ہوں اللہ کے رسول جی عملت اعمالا فی الجاہلیہ فہل لی فیہا اجر، میں نے جو عمل کیے ہیں ان کا جو میرا ہے بدلہ، جاہلیت والے عمل کیے میرا بدلہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول جی اللہ کے رسول نے فرمایا فَلَكَ أَجْرٌ إِذَا مَنَّ عَلَيْكَ بِالْإِسْلَامِ، ایسا تجھے پتہ نہیں ہے یہ ان بچیوں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر احسان فرمایا اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مقدس کے ایک حوالہ، بس یہ بات کرنی تھی، اوپر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی پیغام لے کر آ گئے۔ واسا سوا کیا تیری بات ہے؟ بڑی بات ہے کہ تو اسلام بھی لے رکھے آ رہا ہے، تیرے اسلام پر قرآن مقدس اتر رہا ہے، لہذا جو تو نے نیکیاں جاہلیت والی کی تھی اس کے بارے میں قرآن مقدس آ گیا۔ سورت کا نام سورت قصص ہے اور 20واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ اونچا بول دو وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا، جب ان پر ہماری آیات پڑھی
جاتی ہیں تو آگے سے کہتے ہیں آمنا بھی، ہم اس قرآن پر بھی ایمان لے کہ انہ الحق من ربنا، یہ قرآن مقدس حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، انا کننا من قبلہ مسلمین، پہلے بھی ہم بڑے فرما بردار تھے، ہم تو چھوٹی بچیوں کا نام سن لیتے تھے تو اپنی سلطنت ساری کی ساری قربان کر دیتے تھے، پہلے بھی بڑے فرما بردار تھے، اب تو حق بات آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان لوگوں کے لیے میں نے دوہرے اجر کر دیے ہیں، زمانہ جہلیت والے بھی عمل برقرار ہیں اور زمانہ اسلام والے بھی عمل دے دیے ہیں۔ ہاں نیکی ہو تو ایسی ہو، اللہ تعالی ہم سب کے روزے قبول فرمائے۔ تو بہرحال سمجھا تو یہ رہا تھا، پیغمبر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول جی میری نیکیاں ہیں، جاہلیت والی کوئی عمل ہو، میرا اجر ہوگا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں ما عملتا، کون سی نیکی کی ہے؟ اس سے سمجھ آ گیا دل کے حالات کو جاننے والا ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ۔ آخر دعوانا